الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق مشفق مربی پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام و انبیاء کرام پر خصوصی طور پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیوں کو جھیل کر کے دین اسلام ہم تک پہنچایا. محترم حضرات، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور آج سے 1447 ہجری یعنی نیا سال آغاز ہو رہا ہے. یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. حرمت والے مہینے میں جہاں ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے وہیں اس مہینے میں لوگ سب سے زیادہ گناہوں کا کام انجام دیتے ہیں. نوحہ اور ماتم کرنا، تعزیہ نکالنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہنا، انہیں گالی دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس مہینے میں پائی جاتی ہے. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. صحابی وہ ہیں جو ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی ہو. گرچہ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں لمبی مدت تک گزاری ہو یا مختصر سی گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہ گزاری ہو.
چاہے انہوں نے حدیث روایت کی ہو یا نہ کی ہو، چاہے وہ جنگ میں شریک ہوئے ہو یا نہ ہوئے ہو، صحابی وہی ہے جس نے ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ سورہ فتح آیت نمبر 29 اٹھا کر کے دیکھو، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، دکھ میں بھی ساتھ ہیں، سکھ میں بھی ساتھ ہیں، امن کی حالت میں بھی ساتھ ہیں، جنگ کی حالت میں بھی ساتھ ہیں، یعنی ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ کسی بھی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھ نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ غزوہ خندق کا موقع اٹھا کر کے دیکھو، سخت سردی کا موسم ہے، بدن کانپ رہا ہے، بھوک سے نڈھال ہے، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بہت زیادہ سخت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے جو دشمن ہیں اس دنیا کے اندر، یہ صحابہ ان دشمنوں کے اوپر بہت زیادہ سخت تھے۔ غزوہ بدر کا موقع اٹھا کر کے دیکھو، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ایک قیدی بنا کر کے وہ پکڑا گیا۔ حضرت مصعب کا سگا بھائی تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے پیروں میں بیڑیاں اچھے طریقے سے ڈال دو، اس کی ماں جو ہے وہ بہت زیادہ مالدار ہے، زیادہ پیسے ملنے والے ہیں۔ وہ بھائی کہتا ہے کہ اے مصعب، تم بھی اسی ماں کے پیٹ سے جنم لیے ہو جس ماں کے پیٹ سے میں جنم لیا ہوں، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا بھائی تو وہ ہے جو تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے۔ اب دیکھیے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیے ہوئے ہیں، سگے بھائی ہیں، فرق ہے اتنا کہ وہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہیں، لیکن اتنا زیادہ وہ سخت ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو۔ اللہ رب العالمین یہی کہہ رہا ہے کہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بہت زیادہ سخت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے رحماء بینہم، ان کے اندر رحم دلی بھی ہے، لیکن یہ آپس میں بہت زیادہ رحم دل بھی ہیں۔ کافروں پر بہت زیادہ سخت بھی ہیں تو آپس میں بہت زیادہ رحم دل بھی ہے۔ ہجرت کا موقع اٹھا کر کے دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا تھا، اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ والوں نے نہ کہ صرف اپنے گھر کے دروازے کو کھولا تھا، بلکہ اپنے دل کے دروازے کو کھول کر کے ان کا استقبال بھی کیا تھا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھائی تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس زمین و جائیداد ہے، آدھا حصے دار تم بن جاؤ، میرے پاس 2 بیوی ہے، ایک کو جو اچھی لگے اس کو میں طلاق دیتا ہوں، اس سے تم نکاح کر لو۔ آپ اندازہ لگائیے، ان کے درمیان خون کا رشتہ نہیں ہے، اسلام سے پہلے یہ ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے تھے، ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ایک شہر سے یہ تعلق رکھنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن جب ایمان لائے تو ان کے درمیان اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ گھر بھی دینے کے لیے تیار، زمین بھی دینے کے لیے تیار، اور اپنی
اپنی بیوی بھی دینے کے لیے تیار کی، جو بیوی اچھی لگے میں طلاق دیتا ہوں، تم ان سے نکاح کر لو۔ اللہ رب العالمین یہی کہہ رہا رحماء بینہم، یہ آپس میں بہت زیادہ رحم دل ہے۔ اب اللہ رب العالمین ان کی پہچان بھی بتا رہا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں کہ ہمیشہ تم یہ دیکھو کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں، اور یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ دنیائی مقصد کے خاطر نہیں، یہ دکھاوے کے خاطر نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے یہ لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من نظر السجود، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کی نشانی یہ بھی ہے کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کی وجہ سے ان کے پیشانی پر سجدے کے نشان بھی بن گئے ہیں، سجدے کے نشان بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من نظر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کا ذکر نہ کہ صرف قرآن کے اندر ہے بلکہ پچھلی کتابیں توریت کے اندر اور انجیل کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کر دیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام ذکر کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا زیادہ ہے۔ صحابہ کا امتحان اللہ رب العالمین نے لیا تھا، کس چیز کا؟ ان کے دلوں کے تقوی کا امتحان اللہ رب العالمین نے لیا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے تقوی کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، کہ دیکھیں ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کتنا زیادہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ساتھیوں کا امتحان لیا تو امتحان لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رزلٹ کیا دیا، سرٹیفکیٹ کیا دی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 اٹھا کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جتنے لوگ بھی ایمان لائے، انصار میں سے ہو، مہاجر میں سے ہو، پہلے ایمان لائے بعد میں ایمان لائے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت بھی تیار کر رکھی ہے۔ یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، گویا کہ ہمیں یہ اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کا امتحان لینے کے بعد انہیں جو رزلٹ دیا، جو سرٹیفکیٹ دے دی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو جو سرٹیفکیٹ دیا، رزلٹ دیا، وہ 100 میں 100 نمبر دے دیا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اشارہ کر رہی ہے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ کا امتحان بھی لیا تھا۔ یہ صحابہ اتفاقی طور پر صحابی نہیں بنے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن بھی لیا تھا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اے نبی کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے جن کو چن لیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مراد ہیں، یعنی صحابہ یہ اتفاقی طور پر صحابی نہیں بنے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا تھا۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے نبی ہم نے آپ کو جو مومنین دیے ہیں یہ ہمیشہ آپ کی مدد کریں گے، یہ کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے، یہ پیٹ پھیر کر کے کبھی بھاگنے والے نہیں ہے۔ غزوہ بدر کا موقع اٹھا کر کے دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان، مہاجر صحابہ کے درمیان جنگ کا اعلان کرتے ہیں، مہاجر صحابہ لبیک کہتے ہیں، انصاریوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ انصاری صحابہ خاموش ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا، اللہ کے
के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत मिकदाद बिन असवद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अचानक खड़े होते हैं और कहते हैं, आए नबी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप ये सोच रहे हैं कि हम भी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह हो जाएंगे? जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत मूसा से कहा था, आए मूसा जाओ तुम लड़ो, तुम्हारा रब लड़े, हम क्यों लड़ने जाएं, हम तो ऐसे बैठे रहेंगे। आए नबी, हम उस तरीके से कभी जवाब नहीं देंगे, हम आपके साथ जाएंगे, मैदान जंग में जाएंगे, लड़ेंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यही चीज अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मुमिनीन। आए नबी, हमने आपको जो मोमिनीन